السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو آج سے کچھ وقت پہلے تک ان سائنٹیفک سمجھا جاتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ سائنس اس وقت تک اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس 21ویں صدی میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہی ساری آیات پورے طور پر سائنٹیفک ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ خاص طور سے ایسٹرونومی کے وشے میں ایسی کافی ساری باتیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اسی طرح کی ایک آیت کریمہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا یا وہ کلیم رکھوں گا جس کو پیش کیا جاتا ہے قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے سائنس کے پہلو سے۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آپ کے سامنے رکھوں گا ورڈ بائی ورڈ، تاکہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے جو اس آیت میں کہی گئی ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پھر ہم کوزمولوجسٹ کو سنیں گے، خاص طور سے نوبل laureate جن کو فزکس میں نوبل پرائز ملا ہے، وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ قرآن کی وہ آیت کتنی سائنٹیفک ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم چل سکے کہ جو بات قرآن کریم نے 1500 سال پہلے فرمائی تھی، آج کی کوزمولوجی اس بات کے سامنے کیسے لاجواب ہوتی ہے، کیسے گھٹنے ٹیکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کو غلط بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ انسان کبھی بھی اس زمین کے حد کو پار نہیں کر سکتا ہے، مطلب اسپیس میں نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن آج چونکہ انسان بہت ترقی کر گیا ہے اور ایسے اسپیس کرافٹ بن گئے ہیں جن کے ذریعے سے ایسٹرونوٹس اسپیس میں جاتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی بن گیا ہے، وہاں پر بھی جا کر کے لوگ اچھا خاصا وقت گزار کر آتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت یا یہ اللہ کی یہ بات پورے طور پر غلط ثابت ہو گئی۔ یہ کلیم ہوتا ہے، ایک جھلکی اس کی آپ دیکھ لیجئے۔ ان آیتوں سے اللہ منوس کو چنوتی دے رہا ہے کہ تم سامرتیہ رکھتے ہو تو زمین کی سطح چھوڑ کر دکھاؤ، لیکن اللہ کی یہ چنوتی اس سمے بیکار ہو گئی جب 1961 میں انترکش یاتری پرتھوی کی سیما سے نکل کر چندرما کی سیما میں گھس گئے اور اللہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ Author of the Quran would be in shock if he saw space travel today. The Quran implies that you can't do that. You can't travel through the regions of the earth and the heavens. We have done that today. اب آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات کہی گئی ہے۔ چیپٹر نمبر 55 سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت۔ پہلا خطاب کس سے ہے؟ جن سے ہے۔ پھر کہا گیا والانس، اے جماعت جنو انس۔ ان استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، کیپیبلٹی ہے، ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ، کراس کر جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے حدود کو۔ پہلا ورڈ کیا آیا؟ سماوات۔ فانفذوا تو نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آگے کہا گیا، ڈکلیئرڈ فارم میں کہا گیا کہ لا تنفذوا، تم ہرگز نہیں نکل سکتے ہو، ہرگز اس یونیورس کو، اس کائنات کو پار نہیں کر سکتے ہو، الا بسلطان، مگر یہ کہ اگر تمہیں کوئی اختیار دیا جائے، کوئی اتھارٹی دی جائے اللہ رب العالمین کے جانب سے، جیسا کہ واقعہ معراج میں ہوا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن انسان اور جن اپنے بل پر اس کائنات کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ورڈ ہے سماوات والارض۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ قرآن نے یونیورس کے لیے یہی ورڈ یوز کیا ہے، سماواتی والارض۔ یہ ہے وہ پوری آیت کریمہ، لیکن اس میں سے کچھ لوگ سیلیکٹیو ورڈز کو اٹھا کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ کہا گیا کہ انسان زمین کو پار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ پوری آیت میں یہ کہا گیا کہ جن اور انس، یہ دونوں کبھی بھی اس سماواتی والارض، اس یونیورس کی حدوں کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے ہی جنوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جن بہت بڑی اسپیڈ سے بہت دور تک سفر کرتے ہیں، بلکہ پہلے آسمان کے سرے تک جاتے ہیں جہاں کہ انسان نہ کبھی آج تک گیا ہے اور شاید کبھی جا بھی نہیں پائے گا۔
اب آئیے سائنس کی طرف کہ آخر اس 21st سینچری میں سائنٹسٹ کا کیا کہنا ہے. یہ بات ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اس یونیورس کا جو اسپیس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی اسے دیکھ لیا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن کی چیپٹر نمبر 51 میں بھی ملتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں. اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس یونیورس کا یا اس اسپیس کے ایکسپینشن کا جو ریٹ ہے وہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ ہے. اس پوائنٹ کو سمجھیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ فاسٹ موو نہیں کر سکتا ہے، وہ اس اسپیس ٹائم کے اندر کی بات ہے. When Einstein showed that nothing can go faster than the speed of light, he really showed that nothing can go through space faster than the speed of light. He did not constrain the rate at which space itself could swell or expand. So space can swell, it can expand at any speed, not constrained by space. ڈاکٹر جان میتھر جو کہ ایک امریکن ایسٹرو فزسسٹ ہیں، ان کو 2006 میں فزکس میں نوبل پرائز ملا ہے. انہوں نے بھی پوچھنے پر یہی بتایا کہ اس یونیورس کے ایکسپینشن کا جو ریٹ ہے وہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ ہے. So you want to know if the universe is expanding faster than the speed of light? Yes, in a way. What we see is that distant parts of the universe are going away from us so fast that we can't receive light from them. Since the story of the universe is that space is expanding, it is possible for different parts of the universe to recede from us so fast that light cannot keep up. So the answer is yes. لہٰذا آج سائنٹسٹ کا یہی ماننا ہے کہ اگر انسان نے کوئی ایسا ایئر کرافٹ اسپیس کرافٹ بھی بنا لیا جس کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ ہو، سپر لیومینل اسپیڈ سے بھی اگر وہ چلے، تب بھی انسان کبھی بھی اس یونیورس کے ایج کو نہیں پہنچ سکتا ہے. How far would you have to travel? Bad news, you'd have to travel infinitely far. Even if you were in a spaceship that could travel at the speed of light, we can never get to anything beyond the cosmic event horizon because that space will be moving away from us faster than light before we reach it. یہی بات تو قرآن کی چیپٹر 55 کی آیت 33 میں کہی گئی ہے کہ انسان اور جن کبھی بھی اس یونیورس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اور جس سچویشن میں نازل ہوئی ہے، مطلب آج سے 1500 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں، جہاں پر نہ تو کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھا، نہ سائنٹسٹ کی کوئی ٹیم تھی، نہ پرانا کوئی ریسرچ ورک تھا، وہاں پر ایسی بات کہہ دی گئی جس کو آج 21st سینچری کی کوزمولوجی میں یہ مان لیا گیا کہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا ہے. وہ ڈکلیریشن جو اس وقت دے دیا گیا تھا وہ آج پورے طور پر سائنٹیفک ثابت ہو گیا. اب یہ آیت کریمہ کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے یا اس رب کی طرف سے نازل کی گئی آیت ہے، اور یہ قرآن ہے جو اس کوزموز، اس یونیورس کا کریٹر ہے. اس پر آپ غور کریے. میں چلتا ہوں اس ویڈیو کی تیاری کے لیے جس کا ٹائٹل رہے گا محمد دا گریٹسٹ کوزمولوجسٹ آف آل ٹائمز صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اس میں ایک طرف تو میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے کچھ ورڈز رکھوں گا، بہت عام سے الفاظ جو آپ اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں احادیث میں، قرآن میں، اور بولتے بھی ہیں کبھی کبھار. دوسری طرف آج کی کوزمولوجی کے کچھ ٹرمز آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ ان کے سملیرٹی اور سمانتا کو دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.